اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال آدمی کو صحیح کرتا ہے۔ آدمی اپنی آنکھ کا استعمال صحیح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہبری صحیح فرماتے ہیں۔ ہمیں خالی جگہوں کو اسی طرح بھرنا ہے مجلسوں میں جس طرح نماز میں ہم صفوں کی خالی جگہ بھرتے ہیں۔ مجلسوں میں خالی جگہ بھرنے کی ذمہ داری اسی طرح ہے جس طرح صفوں میں خالی جگہ بھرنے کی ذمہ داری ہے، ورنہ جب مجلسوں میں صفوں میں شیطان جگہ بنا لیتا ہے اور نماز کو خراب کرنے میں لگ جاتا ہے، صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور نماز کو خراب کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر مجلس میں خالی جگہوں کو پر کرنے سے غافل ہے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کون ہوگا۔ فرشتے تو اس طرح کی مجلسوں کو گھیرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تمام آداب کا اہتمام کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ آدمی کے اندر تمام آداب کا اہتمام ہو۔ اللہ جزائے خیر دے۔ پھر انشاءاللہ دلوں پر وہی اثر ہوگا اللہ کی باتوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا دلوں پر وہی اثر ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں پر ہوتا تھا۔ ان کے دلوں کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ اللہ کی بات سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، دلوں میں اللہ تعالیٰ عجیب کیفیت فرماتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سورہ اذا زلزلت سنی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ روتے روتے بالکل پریشان ہو گئے۔ کوئی آیت سنتے تھے، اس کا اثر دل پر، اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجہ غم اور حد درجہ ان کے اندر کی بے چینی کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ اگر گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں جن سے گناہ ہو اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں معاف فرمائے۔ نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرنے کی ترغیب نہیں تھی، لیکن ایسا خوف طاری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی عطا فرمائی، ایسا دل اثر لیتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے، ہم سب کو یہ ایمانی مجلسیں ہیں، یقین کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مجالس ایمان کی زیادتی کے لیے، ایمان میں قوت کے لیے قائم کرتے تھے، بعینہ ہی یہ وہی مجلسیں ہیں، یہی مجلسیں ہیں، ایمانی مجلسیں۔ ہم سب کو اللہ اس کا عادی بنا دے کہ ہم اسی طرح فکر کریں جس طرح صحابہ کرام فکر فرمایا کرتے تھے۔ آؤ ہم اللہ پر ایمان لائیں، آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ہمیں اسی نیت سے بیٹھنا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھے، ہمارے اندر ایمان تازہ ہو۔ اللہ نے خود صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی کہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان میں اضافہ، معلومات میں اضافہ نہیں کہ معلومات جمع کرنا ہے۔ آدمی کو معلومات نفع نہیں پہنچاتی، آدمی کو ایمان نفع پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کے معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہاں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے خود گواہی دی کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے اندر ایمانی صفات پیدا ہوتی ہیں، ایمانی صفات۔ ہمیں تو ایمان میں اضافے کے لیے بیٹھنا ہے، پھر جو سنیں گے وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اور علم کا عمل میں آنا یہی آدمی کے ترقی کا سبب ہے۔ علم کا عمل میں آنا یہی آدمی کے ترقی کا، اللہ کے قرب کا یہ بہت بنیادی سبب ہے، بہت بنیادی۔ چلو بھائی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، جہاں جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ گردن بھی نہیں پھلانگیں گے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، اور آگے بڑھنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔
دوڑ بھاگ کر کے آگے بڑھنا، دھکے دے کے آگے بڑھنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ قربانی دے کے آگے بڑھنا، نماز میں پہلے آئیں، آدمی آ کر کے تسبیح میں، تلاوت میں، دعاؤں میں مشغول ہو، آدمی قربانی دے، پھر اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ آدمی کو ایمان کی قوت بھی نصیب فرماتے ہیں اور خیر کی چابی بھی اللہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگ خیر کی چابی بنتے ہیں، برائی کا تالا بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں استعمال فرماتے ہیں اپنے کام میں، جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا مزاج قربانیوں کا بنانا ہے۔ آدمی کا نفس مرتا ہے قربانی سے، انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمانی مجالس کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارا دل اسی طرح اثر لے ہمارا دل، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب اثر لیا کرتے تھے۔ ہمیں اصل اس کی فکر اوڑھنا ہے، ہمیں اس کی فکر، دلوں پر اثر جب ہوگا تو زندگی بدل جائے گی۔ دلوں کا متاثر ہونا یہی زندگی کے بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ صحابہ کرام مسجدوں کے ماحول میں رہتے تھے، ان کے دل بدل جاتے تھے۔ مسجد کا ماحول تو عجیب ہے، کافر کا دل بدل دے مسجد کا ماحول۔ ایک ایمان والا ایمانی مجلس میں ہو، قربانیوں کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، اندر کی سچی طلب کے ساتھ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس سے اٹھے اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جس کا دل ایمان سے بھر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمانی تقاضے اس سے رہ جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایمان سے دل کا بھرنا ایمانی تقاضوں پر آدمی کو آمادہ کرتا اندر سے، وہ ایمان تقاضا کرتا ہے۔ پھر لوگوں کو تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ تقاضا کریں، ہاں بھئی ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ وہ ایمان خود تقاضا کرتا ہے کہ ہاں تو اپنی زندگی کو ایسا بنا لے۔ اس لیے ہم یقین رکھیں انشاءاللہ